قربانی کے جانور کو خریدنے کا موسم ہے تو قربانی کے جانور کے حوالے سے جو احکامات ہیں شریعت نے دیے ہیں وہ بھی مد نظر رکھنا لازم ہے کہ ایسا جانور جو شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ قربانی میں نہیں لگے گا تو ایسا جانور خرید کر اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرے۔ جانور ذبح تو ہو جائے گا، حلال بھی ہوگا، اللہ کا نام لے کر آپ اسے ذبح کر رہے ہوں گے، گوشت بھی آپ کو مزے کا لگے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کو مد نظر نہیں رکھا اور ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ سب سے پہلی بات قربانی کے جانور کے حوالے سے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں صرف اور صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرے، دوندہ جانور ذبح کرے، دوندے کے علاوہ قربانی میں کوئی جانور ذبح نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹوک حکم ہے، فرمان ہے کہ قربانی کرنی ہے تو صرف دوندے جانور کی، دوندے کے علاوہ کوئی جانور قربانی میں قربان نہ کرو۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تم پر تنگی اور مصیبت آ جائے، پریشانی کا شکار ہو جاؤ تم، مشکل ہو جائے تم پر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی دوندہ جانور مشکل ہو گیا ہے۔ 2 صورتیں ہیں مشکل ہونے کی، ایک یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں، منڈی میں مل ہی نہیں رہا، کوشش کر رہے ہیں دوندہ جانور نہیں ہے، آج کل تو خیر ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ دوسری صورت تنگی کی ہے کہ آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ دوندہ جانور ذبح کریں، آپ کی پسلی اتنی نہیں ہے کہ دوندہ جانور ذبح کریں، تو فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو پھر بھیڑ کی نسل سے جزع، پکا کھیرا جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اہل لغت نے، عرب نے یہ بتایا ہے کہ وہ 1 سال کا ہو، کم از کم اس کی عمر 1 سال ہو۔ بھیڑ کی نسل سے یعنی وہ چھترا ہو، وہ دمبا ہو، بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا جانور تم ذبح کر سکتے ہو، اس صورت میں جب تنگی آ جائے، مارکیٹ میں مل نہ رہا ہو یا آپ کے پاس دوندہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، تو پھر 1 سال کا بھیڑ کی نسل سے، دمبے کی نسل سے جانور تم ذبح کر سکتے ہو۔ اب یہ استثناء جو بھیڑ کی نسل کا ہے، 1 سال کا جانور، یہ استثناء خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ اجازت ہے اور صرف اسی صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں دوندے کے علاوہ جانور قربانی میں نہیں لگے گا، وہ قربانی قبول نہیں ہو۔ ایک دوسری حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں وہ بھی بڑی واضح ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنا، خطبہ عید الاضحیٰ، قربانی کی عید کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے اسی صورت میں قبول ہوگی جب عید نماز کے بعد کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے ہی تم جانور قربان کرتے رہو، ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے تو علم نہیں تھا، ابھی آپ کا فرمان میں نے سنا ہے، میں تو آپ کے فرمان سننے سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر سکا ہوں، قربانی کر چکا ہوں۔ صبح سویرے میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھی تو میں نے جلدی اپنی قربانی کر دی، اور اب میں نے آپ کا خطبہ سنا ہے اور آپ نے فرمایا قربانی ہوتی نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گوشت تو ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی، قربانی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عید نماز پڑھنے کے بعد کی جائے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اب میں قربانی کرنا چاہتا تھا، شوق سے ثواب لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے جانور ذبح کیا، میری قربانی تو نہیں ہوئی، اب میرے پاس ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو آپ کی بتائی ہوئی شرائط پر پورا ہوتا ہو، جس کی میں قربانی کر سکوں۔ میرے پاس تو بکرے کی نسل سے ایک کھیرا جانور ہے، بکرے کی نسل سے ایک جزع ہے،
بھیڑ کی نسل سے نہیں، بکرے کی نسل سے ایک کھیرا جانور ہے، 1 سال کا جانور، آپ میرے لیے حکم فرمائیں میں اس کو قربان کروں یا نہ کروں، کیونکہ وہ شرط پر پورا نہیں اترتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا اور آپ کی خواہش بھی ہے قربانی کرنے کی، آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے پہلے ذبح کر دیا، آپ وہ جانور بکرے کی نسل سے 1 سال کا کھیرا ذبح کر دیں، لیکن یہ بات غور سے سن لو کہ آپ کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں، صرف آپ کے لیے یہ استثناء ہے بکرے کی نسل سے کھیرا کرنے کا، آپ کے لیے یہ گنجائش ہے، آپ کے بعد کبھی بھی کسی سے ایسی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جانور قربانی کا ہمیشہ دوندہ ہونا چاہیے، 2 دانت جس کے گر چکے ہوں، 2 دانتا جانور، دوندہ ہمارے ہاں معروف ہے، تو دوندہ جانور جو ہے وہ ذبح کریں۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں جی وہ اصل میں اس کا مطلب ہے 2 سال والا، 2 سال والا جانور ذبح کرنا ہے، حالانکہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں، مسنۃ سن سے ہے، دانت، السن دانت کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی لفظ احادیث میں بھی استعمال ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت آپ کو کیسے اس چیز کا مکلف کر سکتی ہے جو چیز آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، آپ اس کو پرکھ ہی نہیں سکتے۔ اب جانور، قربانی کا جانور منڈی میں آیا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تھوڑا ہونا ہے کہ وہ ساتھ میں دکھائے کہ یہ واقعی 2 سال کا ہے اور آپ اس کو لے لیں۔ کیسی عجیب و غریب بات کی ہے بعض لوگوں نے کہ مراد 2 سال کا جانور ہے۔ آپ کے پاس کون سا آلہ ہے یا کون سا آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے جس سے آپ یہ جانچیں گے کہ وہ پورے 2 سال کا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، قربانی ہونے یا نہ ہونے کا مدار اس پر ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ بھی ہیں کہ 2 دانت والا جانور دوندہ ہے، اور وہ صاف نظر آتا ہے، وہ ہر شخص کو دکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ دوندہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ 2 دانت جو گر کر دوبارہ آئے ہوتے ہیں بڑے نمایاں اور واضح ہوتے ہیں باقی دانتوں کے مقابلے میں، تو اس لیے دوندہ جانور یہ شرط ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں فرمائی ہیں قربانی کے جانور کے حوالے۔ فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، میری امت کے لوگوں 4 قسم کے جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتے، یعنی ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا ان کو ذبح کرنے سے عید والے دن یا عید کے دنوں میں۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ پہلا العوراء بین عورها، ایسا بھینگا یا کانا جانور جس کا بھینگا پن اور کانا پن واضح ہو، دور سے نظر آتا ہو کہ اس کی آنکھوں میں بہت پرابلم ہے، نظر آ رہی اس کی آنکھیں درست نہیں ہیں، ایسا جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتا، اس کو خرید کر اپنے پیسے ضائع نہ کریں، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو اگر ایسا جانور آپ نے خرید لیا۔ دوسری چیز والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، دور سے جانور چل رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ لنگڑا کر چل رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری دور سے نظر آ رہی ہے، جانور کو دیکھ کر پتہ چلتا ہو کہ جانور صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں خریدنا۔ اور چوتھا ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیاں ان میں سے مک ہی ختم ہو گئی ہو، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے ہڈیوں کی مٹھ بنا ہوا ہے جانور، تو اس کو قربانی کے لیے نہ خریدیں اور قربانی میں اس کو ذبح نہ کریں، کیونکہ وہ قربانی میں قبول نہیں ہوگا، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 قسم کے جانور بھی دوندہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 4 شرائط بھی دیکھنی ہے کہ کہیں ان 4 نقائص میں سے کوئی نقص اس جانور میں نہیں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے کان غور سے دیکھنے کا حکم فرمایا کہ جب جانور کو خریدو قربانی کے لیے تو اچھی طرح دیکھو کہ کہیں اس کے کانوں میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اور ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو وہ قربانی میں نہیں لگتا، یعنی منع کیا گیا ہے کہ ایسے جانور کو قربانی نہ کریں، اور ایسا جانور جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس جانور کو قربان کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ دو قسم کے جو جانور ہیں منع تو کیا گیا ہے، یعنی بہتر ہے کہ آپ رک جائیں، ایسا جانور قربان نہ کریں، لیکن اگر ایسا جانور قربان ہو جائے تو اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا، کیونکہ دوسری حدیث میں جو الفاظ ہے کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی، ان 4 میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے جانور کو بھی اوائڈ کریں، قربانی نہ کریں، لیکن اگر کوئی قربان کر لے گا تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے۔